اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ابھی میں پروگرام سن رہا تھا ڈاکٹر انیک احمد صاحب کا، اور بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، تو کچھ تھوڑے تھاٹس تھے میں بھول نہ جاؤں، اس لیے میں وہ آن دا وے وہ اسٹاپ کر کے تو بات کرنا چاہ رہا ہوں سورۃ فاتحہ پہ۔ سورۃ فاتحہ پہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی تعریف کے قابل نہیں مگر اللہ کے سوا، ان کی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی عہدہ یا کوئی اسپیشل گفٹ یا علم یا طاقت، ان کا ساری کسی قسم کی بھی کوئی اچھی اسپیشل چیز ہے تو وہ از گفن بائی گاڈ، وہ اللہ کی طرف سے دین ہے، وہ اس کی دین ہے، یہ میری ذاتی نہیں، یہ عطا کردہ ہے۔ اس کا سب سے پہلا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنی میں کو مارنا۔ اب سارے ہی پڑھتے ہیں یہ، مثلاً وزیر بھی، بادشاہ بھی، منسٹر بھی، نیچے والے طبقے، امیر غریب مسکین، یہی پڑھتے ہیں، کسی کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، مسکین کے لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ راضی ہو گئے، اور جو عہدے دار ہیں ان کے لیے کہ وہ تکبر اور غرور میں نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، تو اس کے گھر میں سب سیم ہے، ایک ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے میں کو مارنا۔ جب ہم میں کو مار لیتے ہیں، when we are control our ego, like selfish ego, جو تو اس کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو پھر رب العالمین آتا ہے، رب العالمین، تو پھر ہمیں وہ رب دکھائی دے گا ہر کام میں، ہر ایکشن میں، کائنات میں، وہ ہوتا ہوا ہمیں انجام دکھائی دے گا، وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا، اور آپ کا جو فیتھ ہے، ایمان ہے، وہ اسٹرانگ ہوگا، اور آپ کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کریں گے، جیسے ہوتا ہے عموماً جب ہم اگنورنس میں یا لاعلمی میں بہت سے کام یا سوچ لیتے ہیں یا کر بھی جاتے ہیں۔ تو جب ہم میں پہ کنٹرول کر لیا تو پھر ہم رب دکھائی دے گا کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کا چلا رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تو ہمیں دکھائی دے گا۔ ظاہر ہے جو ساری کائنات کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ میرے ایک چھوٹے سے فرد کی ضروریات کو بھی پورا کر دے گا، یہ ہوتا ہے یقین۔ فار ایگزامپل، ان کیس اللہ نہ کرے اگر ہم پہلے ہی اسٹیپ پہ فیل ہو جاتے ہیں، کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں یا ایگو کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنی ذاتی خواہشات کوئی اللہ کی خواہشات بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو رب ہوتا ہے نا، رب العالمین، وہ رب کی جگہ پہ نفس بیٹھ جاتا ہے، جو انسان کا نفس ہوتا ہے، ایگو بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر وہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ کہ اللہ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ نیچر کو، لا کو، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، میزان بنایا ہے، پیار، محبت، اثار، قربانی، یہ ساری چیزیں ہیں، میزان اسپیشلی آ جائے انصاف مالک یوم الدین پہ، تو وہ وہاں تک وہ انصاف جو بھی کرتا ہے وہ اس کو انصاف سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ قومیں ہیں، کچھ لوگ ایسے تخلیق بھی کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو پرکھا جائے، ایمان کو ٹرائل کیا جائے۔ سوری سم ورڈ آر collapsing here and there. I'm sorry because after so many days I start talking again. تو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے الرحمن الرحیم، جو نہایت محبت والا، نہایت، چلو میں اپنا نام لیتا ہوں، نہیں لیتا، شفقت، شفیق بھی۔ شفیق باپ کیا ہوتا ہے؟ ایک شفیق باپ بھی ہوتا ہے، شفقت کرنے والا، جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رحیم، جو بے انتہا محبت کرتا ہے، فار ایور، لانگ ٹرم، اور اس کی کوئی
مین کہ وداؤٹ اینی کنڈیشن، اینڈ اگر غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو وہ، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے غلطیوں سے سیکھنا ہے، تو ظاہر ہے معاف کرنا ایک سنت ہے اس کی۔ تو یہ ہمارے لیے میسیج ہے، کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور ایک اگر غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کریں، اور یہی طریقہ کار ہے کائنات میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے دن قیامت کا، جو قیامت والے انصاف کے دن کا حاکم ہے، جو انصاف کے دن کا حاکم، یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ ہے، دھمکی لگا لیں، وارننگ لگا لیں، تباہ لگا لیں کہ اگر آپ محبت پیار ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے ہو تو پھر انصاف ضرور کرنا، انصاف ضرور کرنا، کیونکہ ہی از دا جسٹس، ہی از دا جج آف دا ڈے آف ججمنٹ، کیونکہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، ہی از دا آنر آف ڈے آف ججمنٹ، سوری دا ڈے آف جسٹس، ہی از آنر آف، تو پھر وہ انصاف کرے گا، جب وہ انصاف کرے گا تو پھر وہ بالکل باریک بینی سے حساب کرے گا۔ تو اس سے پہلے کہ اگر وہ حساب کرے، ہمیں اپنا حساب خود کر لینا چاہیے، یا ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب انصاف کے دن کا مالک ہے، اب اس میں مدد کیا ہمیں چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے قوانین مرتب کیے ہیں کائنات میں، جس اصولوں پہ کائنات چل رہی ہے، یا جس وجہ سے آپ نے انسان کو تخلیق کیا، محبت ہی تھی نا، ویسے تو باقی ساری کائنات صحیح چل رہی ہے، صرف ایک انسان ہی ہے جس کو ایک فری ول دیا ہے تاکہ اس کو میں مجبور نہ کروں، اس کو میں فکس نہ کروں، یہ اپنی طرف سے آئے، دل سے محبت کرے، مین کہ کوئی بندش نہ ہو، جیسے چاند ہے اس کو تو نکلنا ہی ہے، سورج ہے اس کو تو نکلنا ہی ہے، دے آر فکسڈ، یہ ان کی عبادت ہے۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے پیور کر کے اللہ کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے قوانین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے قوانین کے اوپر چلتے ہیں، تیرے حکموں کے اوپر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تیرے حکموں کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی، تنگی یا ہارڈشپ آ جائے تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اینڈ وی فالو دا رول ایز سینگ، وی ڈڈ ناٹ ڈسٹرب دا رول آف لا، کہ ہم نہیں توڑیں گے قانون، کہ ہم ان جیسے نہیں ہو جائیں گے، یا ہم کسی غیر کے پاس مدد کے لیے، کہ مطلب کیا ہے کہ غیر شرعی طریقہ یا غیر انسانی طریقہ یا غیر انصافی طریقہ جو انصاف پہ مبنی ہو، وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہم خالص تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو جیسے تم نے کہا ویسے ہی کریں گے، اگر ہارڈشپ آتی ہے تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، ایز اے فالو یور رولس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر مانگو سیدھا راستہ، جو بہت آسان ہے، اگر تم مجھ سے ہی مدد مانگتے ہو، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہو، تو پھر سیدھا راستہ ہے، ٹروتھ، سچائی والا، سیدھا، بالکل آسان ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، اے میرے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، دکھا، یا اس کے اوپر ثابت قدم رکھ، من کو اس کے اوپر ہمیں کھڑا کر، اور اس کے اوپر ہمیں طاقت دے، تاکہ اس راستے پہ ہم کھڑے رہیں اور چلتے رہیں، اور دوسروں کو بھی ساتھ چلنے کی تبلیغ کرتے رہیں، یا انوائٹ کرتے رہیں، یا ان کے آگے ایکسپلین کرتے رہیں، ان ایکشن کے ساتھ، ناٹ جسٹ ورڈنگ، ایکشن کیا ہے کہ اعمال کے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تم نے اپنے منتخب، جو اس کے پیغمبر تھے، انبیاء، جو بہت اسٹرانگ انسان تھے، جنہوں نے ثابت کر دیا اللہ کے ساتھ محبت کا جو وعدہ تھا وہ ثابت کر دیا، وہ راستہ دکھا، وہ راستہ ہمیں دکھا، وہ ہمیں دے جو تم نے انعام میں دیا، جو تم انعام میں اور زیادہ بڑھا دیا ان کو، وہ راستہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ یقین کی انتہا تک پہنچ جانا چاہیے کہ واقعی انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے جہاں
جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اشرف المخلوقات. اور اشرف المخلوقات میں بھی بعض ایسے انسان ہیں جو بہت زیادہ، جیسے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیوڈ پیس بی اپون ہم، جیزس پیس بی اپون ہم، a lot of in the man and the women، عورتوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، سب میں ہیں وہ راستہ جن کو تم نے انعام دیا، جن کو تم نے منتخب کیا، وہ راستہ، نہ کہ وہ راستہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا، نہ کہ مین کہ جو آدمی فالو کرتے کرتے راستے سے ہٹ گئے اور وہ گمراہ ہو گئے، اور حتیٰ کہ بعض یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. آمین یا رب العالمین. یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. آئی ایم سوری بیکاز مائی ورڈنگ آر سو unfollow the rules. I hope all understand. بیکاز یہ کافی دنوں بعد ایک ایکسائٹنگ اسپیچ تھی، اس کو میں دوبارہ ریکور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جتنی بھی ہم ڈیپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو ڈیپ جتنا بھی ہم لے جا سکتے ہیں میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. اور یہ ایک بات میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ ہے ملیشیا کا مریانہ ریسٹورنٹ تھا. چاچا وہاں پہ، چاچا اکبر کولا وہاں پہ تے کپالا بناتا ہوتا تھا. تے کپالا ہوتا ہے کہ وہ نا چائے کے اوپر نا ملائی ڈالتے ہیں. تو میں نا وہ تے کپالا پیتا ہوتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھتا تھا. دوست میرا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اتنے زیادہ. اس کے پاس بیٹھ جاتا اور یہی میری باتیں ہوتی تھی دین کی، کیونکہ اس وقت میں نیا اس چیز پہ آیا ہوا تھا اور میرا پڑھائی بہت زیادہ تھی اس کے اوپر. میری کتابیں، اس وقت نیٹ کم تھا، کتابیں تھیں بہت زیادہ. تو وہاں پہ میں بیٹھتا تھا اور نماز پڑھتا ہوتا تھا. ایک دو نماز میں وہاں پہ پڑھ لیتا ہوتا تھا. اوپر بنی ہوئی بڑی اچھی جگہ بنی ہوتی تھی، تو وہاں پہ میں نماز پڑھتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے نا کوشش کی کہ میں نا الفاظ کو سمجھ کے اور اس کو غور و فکر کر کے نماز پڑھوں. اب یہ سن لیں میرے ساتھ ہوا کیا. تو میں نے ایسے ہی کیا. تو جیسے ہی میں مین کہ الحمدللہ رب العالمین پہ آیا تو میں نے نا وہ کائنات یہاں سے لے کے اوپر تک غور کیا، دیکھا. تو ٹائم تو ظاہر لگتا ہے 15 منٹ، کم سے کم 15-20 منٹ لگتے ہیں 4 فرض میں. ٹھیک ہے، اگر آپ فل غور کر کے پڑھیں گے. اس طرح میں نے نا وہ غور کر کے پڑھنی شروع کر دی. ایسے ہی جیسے ہی میں نے غور کر کے پڑھنی شروع کر دی نا، تو میری ایمان میں اتنا اضافہ ہوا جس کو ہو سکتا ہے میں سنبھال نہیں سکا، یا اس وقت واز نیو کمر. تو میں ڈر گیا. 15 دن میں نے ایسے ہی پڑھی نا تو میں ڈر گیا، کیونکہ میں جب باہر جاتا تھا نماز ختم کرنے کے بعد تو مجھے عجیب چیزیں یا عجیب شکلیں نظر آتی تھیں، جیسے کہ میں یعنی کہ نا پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہا ہوں. تو یہ چیزیں آتی تو میں دنیا ہی چھوڑ، ان کے ذہن تھا کہ یہ کیا ہے، کس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ. یہ سوچنا شروع کیا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا اس طرح تو میں دنیا میں رہ ہی نہیں سکوں گا. تو پھر میں نے وہ نماز نارمل کر دی. اس کا مجھے دکھ بھی ہے. وہ میں نے نماز نارمل کر دی، مین کہ جو 20 منٹ یا 15 منٹ میں پڑھتا تھا پھر وہی 5 منٹ 6 منٹ میں آگے پہ 4 فرض کی بات کر رہا ہوں میں. باقی جو نفل اور سنتیں ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، صرف 4 فرضوں کی بات کر رہا ہوں جو فرض ہوتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ کام کے دوران یا ایسی فاسٹ لائف ہوتی ہے جس میں آپ یہی بھی مینٹین کر لیں تو بڑی بہادری ہوتی ہے. باہر کی لائف کافی تیز ہوتی ہے، اور وہاں پہ اپنی نماز کو زیادہ ترجیح اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ وہاں پہ مسجدیں بھی بہت دور ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کام سے آئیں ابھی تو آپ گھر میں پڑھ لیں. تو ماشاء اللہ انڈرسٹینڈنگ بھی آپس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جماعت بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں. یہ ہماری ویکنیس ہے. ویسے جماعت گھر میں بھی ہو جاتی ہے. ایک اگر خاوند جماعت کرائے، اس کے بچے، اس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی اور ہے. کیونکہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے. کیسے کہ میری وہ بیوی جو رسیلہ تھی وہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی، ہم دونوں بھی پڑھتے رہے ہیں نماز، اور بچے بھی بعض دفعہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا اور ہی مزہ. تو گھر میں بھی جماعت ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں پھر میں نے نارمل کی. تو پھر میں نے نا وہ جو میرا جو ربط تھا، جو میرا جذبہ تھا، وہ تھوڑا ڈگمگایا، اور اس کا مجھے افسوس بھی ہے. لیکن الحمدللہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی دنیا سے ہی باہر چلا جاتا. جیسے جب میں بچپن میں گاتا ہوتا تھا
پڑھتا ہوتا تھا اور اسی میں مجھے ملا تھا، ضرب کلیم ملی تھی مجھے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارا، کیا لطف انجمن کا، جب دل ہی بجھ گیا ہو شور سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا دامن کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ ذرا طرز میں نے اس لیے نہیں کہ پوری تو پڑھ نہیں سکتے، تو یہ مجھے پھر 3rd انعام ملا تھا مجھے کھڈیاں ہائی اسکول کی طرف سے، ضرب کلیم ملی تھی مجھے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا نا، تو ایک دفعہ میری بیٹی کہتی پپا آپ 13-14 سال میں یہ نظم آپ پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں بعد میں ایسے ہی سوچوں گا، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میری ایک چوائس تھی، اور اس کی طرز کافی مشکل تھی جو عام نہیں۔ میں ایک دفعہ انشاءاللہ اس کو صحیح پریکٹس کر کے پھر آپ کو سناؤں گا۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو، اللہ سب کے حال پہ رحم کرے، میرے حال پہ بھی رحم کرے، اور دنیا کے حال درست کرے، اور دنیا پہ اپنی رحمتیں برسائے، اور یہ جو تنگی تکلیفیں ہیں اللہ اس کو دور کرے، اور ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔